بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت نوجوان تھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا، اللہ کا نیک اب تھا۔ اس کا کام تھا ٹوکریاں بیچنے کا۔ ایک دن وہ اپنی ٹوکریاں لے کر بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرا۔ بادشاہ کی ملکہ کی کنیز دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے اپنی ملکہ کو جا کر بتایا کہ ایک خوبصورت نوجوان آیا ہے جو ٹوکریاں بیچ رہا ہے۔ اس نے فوراً اس کو کہا کہ اس کو اندر لے کر آؤ۔ جب یہ نوجوان دوستو اندر گیا، ملکہ کی اس پر نظر پڑی تو اس پر وہ عاشق ہو گئی، فدا ہو گئی، اس کو گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ عبادت گزار تھا، نیک تھا، پاکیزہ دل کا مالک تھا۔ اس نے کہا کہ یہ غلط کام ہے اور حرام ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ دوستو اس بادشاہزادی نے اس کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تو نے میرے ساتھ ایسا کام نہ کیا تو میں شور مچاؤں گی اور تجھ پر ہی الزام لگے گا اور تو ہی بدنام ہوگا زمانے میں۔ تو عقل مند تھا، وہ دانا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک، مجھے رفع حاجت کے لیے ایک لوٹا دے دیں، رفع حاجت کے بعد فارغ ہو کر میں آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ دوستو تاریخ میں لکھ ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ بھی ہم کتاب ثمرات الحیات سے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں اصل میں دوستو صبر کا واقعہ ہے کہ جو بندہ بھی مصیبت پر یا گناہ نہ کرنے پر صبر کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کو کیسا اجر عطا فرماتا ہے۔ جب یہ نوجوان بنی اسرائیل کا عابد خوبصورت نوجوان محل کی چھت پہ گیا تو اپنے دل میں کہا کہ اے عابد، اللہ نے تجھے حسن دیا ہے، تو نیک ہے، پاکیزہ ہے، 70 سال ہو گئے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ دوستو اس نے سوچا کہ یہ گناہ کر کے میں اپنی ساری عبادت ضائع کر لوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم قرار پاؤں گا، لیکن اس نے کہا کہ اب بچنے کا راستہ نہیں ہے، خود کو میں مکان کی چھت سے نیچے گرا دیتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں نیکی کی حالت میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ دوستو اس نے اپنے آپ کو محل سے نیچے گرانے کی کوشش کی۔ ادھر فوراً اللہ کی ذات نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ جبرائیل فرمایا اے رب جلیل، کیا حکم ہے؟ فرمایا فوراً جاؤ زمین پر اس نوجوان کو اپنے پروں میں لے لو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنے پروں میں لیا اور زمین پہ آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ دوستو یہ اپنی ٹوکریاں ادھر ہی محل کے اندر چھوڑ کے شام کو پریشان حال واپس آیا۔ بیوی بچوں نے پوچھا کیا آج ٹوکریاں نہیں بکی؟ تو اس نے کہا نہیں بکی۔ بس دوستو وہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے سامنے، صبر شکر کر کے بیٹھ گئے۔ ساتھ والے گھر سے پڑوسن آئی، اس نے کہا کہ مجھے آگ تھوڑی سی چاہیے، انہوں نے کہا تندور میں سے لے لو۔ جب دیکھا اس نے آ کے بتایا اس عابد کی بیوی کو کہ تم ادھر بیٹھی ہو، تمہارے تندور کے اندر روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ فوراً اٹھی، روٹیاں اتاری اور جب کھانا کھا بیٹھے تو اس کی بیوی نے کہا لگتا ہے آج تو نے کوئی نیک کام کیا ہے، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نوجوان نے دوستو اپنا قصہ سنایا، کہا کہ میں بادشاہ کے محل سے گزرا تو مجھے بادشاہ کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، لیکن میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ دونوں میاں بیوی مصلی پہ بیٹھے، اللہ سے دعا کی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہم اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہیں۔ تو اس نوجوان عبادت گزار نے کہا تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ لیکن بیوی نے صبر نہ کیا۔ جب دعا کے لیے اس عابد نے ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ بار الہ، یہ میری بیوی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اچھا سا رزق عطا کر دے جو دوسروں سے بہتر ہو اور حلال بھی ہو۔ رات کو جب سوئے دونوں نے خواب دیکھا، بالخصوص عابد کی بیوی نے خواب میں کیا دیکھا کہ ہمارے مکان کی چھت پھٹ گئی ہے اور ادھر سے کوئی ہاتھ ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں سفید موتی تھا۔ فرمایا یہ موتی لے لو اور اپنی غربت تنگ دستی دور کر لو۔ دوستو واقعہ لمبا نہ ہو جائے، ادھر اس نے دیکھا کہ معاشر برپا ہے، جنت جہنم تقسیم ہو رہی ہے۔ عابد کی بیوی نے کیا دیکھا کہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں سونے کی چاندی کی۔ اس نے پوچھا یہ کس کی ہیں؟ کرسیاں کس کی ہیں؟ یہ محل کس کا ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ یہ تیرے شوہر کی ہیں۔ لیکن اس کی بیوی نے پوچھا کہ ایک کرسی میں سوراخ کیوں ہے؟
تو دوستو آواز قدرت آئی، ملائکہ نے، فرشتوں نے کہا کہ یہ جو کرسی ہے یہ تیری ہے، یہ سوراخ اس میں اس وجہ سے ہے کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے اپنے شور کے منع کرنے کے باوجود۔ اس نے فوراً ہی خوابی میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا سوال واپس لیتی ہوں، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی ذات سے اجر چاہیے۔ تو دوستو جب یہ بیدار ہوئے تو وہ موتی بھی ان کو مل گیا اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ صبر اس نے کیا مصیبت پر بھی اور گناہ نہ کرنے پر بھی۔ آج یہ جو دنیا ہے چند روزہ زندگی ہے، ہم بھی اس سے سبق سیکھیں کہ ہم مصیبت پر بھی صبر کریں اور گناہ نہ کرنے پر بھی صبر کریں کہ اس کا اجر اللہ کی ذات ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔